السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ ماہ رمضان آتا ہے مومنوں کی تربیت کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کے لیے محبت پیدا ہو، اللہ کے لیے بھوکے پیاسے بھی رہو، اور اللہ سے امید رکھو کہ ہمارے مالک کا یہ حکم ہے۔ تو ایسے ایمانداروں کی تزکیہ نفس کے لیے یہ مہینہ ہے۔ باقی عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، یہ جو دوسرے مسلک پرست ہیں جن کے عقیدے بھی خراب ہیں اور ان کے اوپر روزے فرض بھی نہیں ہیں، کیونکہ عقیدے کی خرابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل فرض نہیں کیا ہے، نہ صوم، نہ عمرہ، نہ حج، نہ صلاۃ، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی فرض نہیں ہے جن کا عقیدہ خراب ہے۔ تو یہ عام طور پر عقیدے کی خرابی کے جتنے مسلک ہیں، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے اندر یہ بدعت پائی جاتی ہے کہ رمضان کو اس طریقے سے پہلے پروگرام رکھتے ہیں، استقبال رمضان، جی اب استقبال ہو رہا ہے، جی اس پہ کوئی فنکشن ہونا چاہیے، کوئی کھانے پینے کا معاملہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جب رمضان ختم ہو رہا ہے تو بس بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے عبادت کا موقع دیا ہے، یہ الوداع الوداع اس طرح کہنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کسی کو ریلوے اسٹیشن پر اللہ حافظ کرنے ہیں، الوداع کرنے ہیں۔ اور یقین کریں، میں نے ایک دفعہ لاہور میں تو ایک مولوی کی تقریر سنی، خیر مسجد بالکل روڈ کے اوپر تھی تو آواز باہر آ رہی تھی، تو لاؤڈ اسپیکر کے اندر وہ اس طرح رو رہا تھا جس طرح وہ کسی بھائی کو بندہ رخصت نہیں کرتا ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اور باتیں کر رہا تھا کہ رمضان کیوں جا رہے ہو، پھر کب آؤ گے۔ تو اصل میں ان بے ایمانوں کو، ان مولویوں کو جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ جو اس مہینے کے اندر ان کو کھانے پینے ملتے ہیں نا، عوام دیتی ہے، ان کے پیٹ میں اس جہنم کو بھرتی ہے آ کے، اور ان کے کھانے ان سے سمیٹے نہیں جاتے ہیں۔ یقین کیجیے، بڑے بڑے فریج اور ڈی فریزر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جس کے اندر فروٹ اور مٹھائیاں اور سب کچھ جو عوام ان کو دیتی ہے، اور وہاں یہ سٹور کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں، اور خود بھی کھاتے رہتے ہیں اچھا خاصا، جس طرح قربانی کا گوشت سٹور کیا جاتا ہے، کرتے ہیں کچھ لوگ جو لوگ بانٹتے نہیں ہیں، تو اس طرح یہ مٹھائیاں شائیں تک وہ جو ہے نا جمع رکھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کو جب رمضان آ رہا ہوتا ہے تو اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا سیزن آ گیا، اور پیسے خوب اکٹھے کریں گے، سیزن لگائیں گے، ان کا سیزن دنیا ہے، اور جب جا رہا ہوتا ہے تو الوداعی تقریبیں کرتے ہیں۔ تو یہ خالص ان کی بدعت بھی ہے، ان کی یہ بدعت ہے، جس طرح شبینہ ان کی بدعت ہے، شبینہ لگاتے ہیں جس انداز سے، وہ بھی ان کی بدعت ہے۔ پھر مشرکانہ طریقے سے آخری دن دعا بھی مانگیں گے کہ یا اللہ، یہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں اور یہ جو ہم نے قیام کیے ہیں، یہ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول کر، پنج دن پاک کے صدقے میں قبول کر، عبد القادر جیلانی کے صدقے میں قبول کر۔ اس طرح کی دعائیں یہ مشرکانہ طریقے سے اکثریت یہ مسلمان مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی، ہر چیز ان کی ٹیڑھی ہوگی، ساری چیز بدلی ہوگی ان کی، دین اسلام کلمہ جب انہوں نے بے ایمانوں نے اس کے اندر شرک لیا ہے، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، کھوٹی کھری کرنے والا کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں، غوث غوث العظم کہتے ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ کی تھی عربی کے اندر، انہوں نے اردو کے اندر یہ نام رکھے ہیں اپنے باباؤں کے، ان کے اور ان کے آباء و اجداد نے یہ شرک شروع کیا ہے۔ پھر تعویذ گنڈے کا شرک، واسطے وسیلے کا شرک، رکوع اور سجدے قبروں کے اوپر بھی، مزاروں کے اوپر، پیروں کے اور نبیوں کے بھی یہ رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں بے ایمان۔ ان کے مفسرین نے یہی ان کو انجیکشن دیے شرک کے کہ نبیوں کو سجدے کیا کرتے تھے، وہ بے ایمانوں انبیاء شرک کے خلاف آتے تھے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کے اندر، جس دور کے اندر وہ پہلے نبی ہوں آدم علیہ السلام، وہ آخری نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غلام قوم کے اندر آنے والے نبی ہوں موسیٰ علیہ السلام، وہ آزاد قوم کے اندر عاد و سمود جیسی قوموں کے اندر، اور مشرکین مکہ کے اندر آنے والے، اور جس جگہ بھی جو نبی ہے اس نے ایک دعوت دی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ دیکھو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہاری بندگی کی آزمائش ہو رہی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، بندگی صرف ایک ہستی کی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ سمجھنا، کسی اور کو نہ پکارنا، کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرنا۔
تو جس چیز سے منع کیا گیا تھا ان بے ایمانوں نے وہی کچھ کیا ان کی اکثریت نے. کوئی 11ویں کر رہا ہے، کوئی 12ویں کر رہا ہے، کوئی محرم کی سبیلیں لگاتا ہے، کوئی چادریں چڑھاتا ہے، کوئی عرس اور میلے کرتا ہے، کوئی تعویذ گنڈا پہنے ہوئے، کوئی جمہوریت کے مشرکانہ نظام میں. کہیں نہ کہیں ان کا شرک کے ساتھ لگاؤ ہے. ان کی عظیم اکثریت انسانوں کی کروڑوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان عقیدے کی بات سنتا ہو، سمجھتا ہو، یا اس کے اوپر اس کا صحیح طریقے سے ایمان ہو. تو یہ آج مسئلہ ہے، یہ اصل مسئلہ ہے اللہ کے بندو. یہ نہیں ہے مسئلہ کہ کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں، کچھ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزاریاں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی ہے. اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر پوری ہو رہی ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہوتے مشرک بے ایمان ہے.